ملٹری ایسپیکٹ کی. اب دیکھیے جب صاحبزادہ یعقوب کی رائے کو رد کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک جنرل نیازی کو بھیجا گیا تو جیسے ہم نے کہا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے, اللہ مغفرت کرے ان کی, لیکن وہ اس کام کے قابل نہیں تھے جو ذمہ داری ان کو دے دی گئی تھی. کیونکہ دیکھیے جو تاریخی بلنڈرز ہو چکے تھے, اب فوجی نقطہ نظر سے اس کو قابو کرنا تھا. جو تاریخی ہسٹوریکل بلنڈرز, پولیٹیکل بلنڈرز, ڈپلومیٹک بلنڈرز, میڈیا انفارمیشن وارفیئر کمپلیٹ فیلئر, ہر فرنٹ پہ ایسٹ پاکستان میں جو کچھ فساد برپا ہو رہا تھا ڈیلیبریٹلی حکومت نے مغربی پاکستان کو نہیں بتایا, اس خیال سے کہ شاید ریئیکشن مغربی پاکستان میں موجود بنگالیوں کے خلاف نہ آئے. لہذا پوری قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یعنی ہم بالکل اندھیرے میں تھے. اور دوسری طرف انڈین آرمی نے مکتی باہنی کی جو بغاوت برپا کروائی تھی تقریباً مارچ, دیکھیے ڈیٹس یاد رکھیے گا, مارچ میں بغاوت برپا ہوئی ہے, اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر انڈین آرمی نے براہ راست انویژن نومبر کے آخر میں کی ہے. یہ 8 مہینے جو پاکستان آرمی کی مکتی باہنی سے جنگ ہوئی ہے. اور مکتی باہنی جو مسلسل جیسے ہم نے عرض کیا اس کی سپلائی لائن انڈیا سے تھی, ان کے ٹریننگ کیمپس انہوں نے انڈیا میں بنائے ہوئے تھے. انڈیا نے 2-3 پروپیگنڈے کر رکھے تھے. ایک پروپیگنڈا یہ کر رکھا تھا کہ جناب ایسٹ پاکستان میں پاکستان فوج نے چونکہ بڑے ظلم کیے لہذا بنگالی ہجرت کر کر کے انڈیا جا رہے ہیں اور ہم پر اتنے بڑی ذمہ داری ریفیوجیز کی عائد ہو گئی ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے. 1 کروڑ ریفیوجیز کا فگر دیتے ہیں, جھوٹ اور خرافات اور مکاری. نہ کوئی وہاں UN ایجنسی موجود تھی ان ریفیوجیز کو گننے کے لیے, نہ وہ ریکگنائز ریفیوجیز تھے. ریفیوجیز وہ تھے ہی نہیں, وہ مکتی باہنی کے گنڈے تھے جن کو سڑک پار کرا کے ٹریننگ کیمپ بنا کے اور گاؤں کے گاؤں انہوں نے سردی علاقوں سے کچھ خالی کرائے تھے, موسٹلی ہندوز, اس لیے کہ پاکستان کو غصہ ہندوؤں پہ زیادہ تھا. اور جو پرو پاکستانی ایلیمنٹ تھے, جو پرو پاکستانی بنگالیز تھے, وہ بھی ہندوؤں کے خلاف اپنا غصہ نکالتے تھے. تو ہندو زیادہ نکلے تھے وہاں سے. مکتی باہنی کے کیمپس لگے ہوئے تھے جو ٹریننگ ان کی براہ راست انڈین آرمی کر رہی تھی. اور 1 سال انڈین آرمی تیاری کرتی رہی ہے نومبر میں پاکستان پر حملہ کرنے کی. ان کی پلاننگ اس وقت تھی کہ مانسون کے بعد ہم نے حملہ کرنا ہے. انہوں نے پوری ایسٹرن کمانڈ تیار کی, سڑکیں بنائی, پل بنائے, راستے بنائے, ٹریکس بنائے, ملینز آف ٹنز آف اکوپمنٹ شفٹ کر کے وہ آسام اور 7 سسٹرز جو مشرق میں ریاستیں ہیں, 7 انڈین ریاستیں ہیں, 7 سسٹرز ریٹس کہلاتی ہیں, وہاں پہ انہوں نے لا کے سامان ڈمپ کیا کیونکہ ان کا مقصد تھا 9 اطراف سے حملہ کرنا. ایسٹ پاکستان کی جیوگرافی بڑی ڈیفینسو جیوگرافی بڑی عجیب و غریب ہے. تو اب یہ جب انہوں نے تیاری اپنی مکمل کر لی, ایسٹ پاکستان آلموسٹ چاروں طرف سے گھر چکا تھا. سمندر میں انہوں نے بحری بیرے لا کے راستہ لگا دیا, بند کر دیا. مشرق, مغرب اور شمال ایسٹ پاکستان کے چاروں طرف انڈیا, انہوں نے مکمل گھیرا لگا لیا تھا. ٹریننگ کیمپ مکتی باہنی کے بنا لیتے, فوجیں ڈمپ ہو گئی تھی, تیاری ہو گئی تھی, اطمینان تھا. وہ صرف مانسون سیزن ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, 1965 کی وار کے بعد جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی تمام ملٹری ہارڈ ویئر اور اکوپمنٹ پہ پابندی لگا دی گئی تھی. یعنی ہم اپنی تاریخ میں کبھی بھی اتنے ڈیفینس لیس نہیں ہوئے تھے ملٹری ہارڈ ویئر کے لحاظ سے جتنا ہم 1971 میں تھے. ہمارے پاس کوئی ملٹری اکوپمنٹ, کوئی ہارڈ ویئر ایسا نہیں تھا. اور جو ہماری ملٹری ڈاکٹرن تھی وہ یہ تھی کہ ڈیفنس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان, اور یہ کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں. انڈینز کو یہ پلان ان کا یہی تھا کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم نے مغربی پاکستان پہ بھی حملہ کریں گے اس کے بعد, اور انہوں نے بڑے مضبوط ڈیفنسز مغربی پاکستان پہ بھی لگا لیے تھے. ہمارے پاس بہت شدید تکلیف تھی اکوپمنٹ کی اور سپلائیز کی. مشرقی پاکستان میں جب انہوں نے مکمل گھیرا ہمارے خلاف لگایا, مارچ میں بغاوت شروع کرائی مکتی باہنی کی, 8 مہینے یہ بغاوت چلی ہے. پاکستان آرمی کے جو فائٹنگ ریگولر ٹروپس تھے ان میں بھی زیادہ تر وہ تھے جو صرف پولیس ڈیوٹیز کے لیے بھیجے گئے تھے, نئے تربیت یافتہ ریکروٹ تھے. کوئی ریگولر بہت ہی زیادہ اسپیشل فورسز ہماری وہاں پہ استعمال نہیں ہو رہی تھی. 40-50 ہزار کے قریب جوان تھے, اور جو 93,000 کا فگر دیا جاتا ہے قیدی, یہ بھی جھوٹ. اس میں تقریباً 45-50 ہزار لوگ سویلینز تھے, سویلین امپلائیز, ملازم, عورتیں, بچے, فیملیز, ان کی فائٹنگ فورسز تھوڑی تھی. اب اس حالت میں 9 مہینے ہمارے ٹروپس ان جنگلوں میں لڑتے رہے. پہلے آبجیکٹو یہ تھا کہ چپے چپے کی حفاظت کی جائے, کیونکہ مکتی باہنی کے گنڈے ہر گاؤں ہر ولیج میں جا کے پرو پاکستانیوں کو شہید کر رہے تھے. لہذا ایک ایک گاؤں میں ہماری فوج بکھری ہوئی تھی, یعنی 10-10, 20-20, 100-100, 50-50 کی ٹکڑیوں میں پوری فوج بکھری ہوئی تھی. نومبر میں جب انڈیا نے انویژن کی ہے 9 اطراف سے, تو ہمارے لیے بڑا سیریس کرائسس ہو گیا. ہمارے فوجیوں کی حالت یہ تھی کہ ان کو 9 مہینے سے آرام نہیں ملا تھا, ٹروپس ریسائیکل نہیں ہو سکے تھے, ان کے پاس سپلائیز ختم ہو گئی تھی, نہ ایئر سپورٹ تھی, نہ گراؤنڈ سپورٹ تھی, نہ آرمر تھا, نہ ٹینک تھی, آرٹلری تھی. اس صورتحال میں مکتی باہنی بیچ میں آپریٹ کر رہی تھی. انڈین فوج کو وہ ہماری صفوں کے پیچھے لے آتے تھے. تمام بریجز, جیٹیز, دریائی راستے جتنے بھی تھے ان پر ان کا قبضہ تھا. ہماری فوج کے لیے تقریباً ناممکن تھا یہ بات کہ سمٹ کر اپنے مرکزوں میں آتی, مرکز میں جمع ہوتی اور ایک ڈیفینسو جنگ لڑتی انڈیا کے خلاف. اس کے باوجود تمام فیلڈ میں جو ہماری فورسز موجود تھیں انہوں نے گھمسان کا مقابلہ کیا. کہیں بھی انڈین آرمی اوور رن نہیں کر سکی, ان کو بائی پاس کرنا پڑا, ان کو صفوں کے پیچھے آنا پڑا. اور ڈھاکہ میں بذات خود جہاں جنرل نیازی اور ان کی کمانڈ موجود تھی, ڈھاکہ شہر موجود تھا,
یہاں ہمارے پاس تھوڑی فوج تھی، تقریباً 25-26 ہزار کے قریب فوج موجود تھی، لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ اللہ بخشے ان کو، وہ ہمت ہار گئے. زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ جو کیا جا سکتا تھا ان صورتحال میں وہ یہ کہ چند دن اور مقابلہ کرتے اور وہ لڑتے ہوئے جان دیتے تھے. یہ کر دیتے تو شاید عزت زیادہ ہوتی، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالنا پسند کیا. یہ بات کسی طرح بھی ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی سرکمسٹانسز. جس ایک ہوپلیس سچویشن تھی، یعنی وہ یا تو ہم 50,000 سپاہی جان دیتے، یا ان کو جب، اور ڈسپلین کی پابندی اتنی تھی کہ ایک دفعہ جب کمانڈ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہتھیار ڈالو تو سپاہیوں نے پھر مجبوراً اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑا. لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی انوائرمنٹ جس میں یہ صورتحال بلڈ ہوئی تھی. لیکن اب اس کے ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے انڈین اسٹریٹجی ٹورڈز ایسٹ پاکستان کی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، انڈیا نے پاکستان کے اندر مکتی باہنی کو فنڈ کیا، اکوپ کیا، ٹرین کیا. پاکستان میں سیاسی اختلافات تھے، ہمارے اپنے اختلافات تھے. انڈیا کو کس نے حق دیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک انسرجنسی ڈیولپ کرے، فورسز بھیجے، جنگ برپا کرے، اور آخر میں ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اپنی فوجیں اس میں داخل کرے. جو بات بہت سمجھنے کی ہے یہاں پہ، جو بہت اہم نقطہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ہمیشہ لڑائی ہوتی رہی ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز پہ ہوتی رہی ہے، ان ایشوز پہ، ان جگہوں پہ ہوتی رہی ہے جو اختلاف، جن کا اختلافی تھے. پہلی دفعہ یہ 71 میں واقعہ ہوا ہے کہ ایکچوئل انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کیا گیا ہے اور پاکستان کے ایک حصے پر قبضہ کر کے اس کو توڑا گیا ہے دہشت گردی اور انسرجنسی کو سپورٹ کرتے ہوئے. یعنی یہ پوائنٹ اس لیے ضروری ہے کہ اب انڈیا نے ایک مثال قائم کر دی. یعنی انہوں نے جو مثال قائم کی وہ یہ کہ اب وہ جو پرانے رولز تھے کہ جنگیں ہماری ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز میں ہوں گی، ہمیشہ پہلے ہم کشمیر پہ لڑتے رہے، گرینڈ سلام ہے، آپریشن جبرالٹر ہو، کشمیر کی ہماری پہلی جنگ جو وہ ساری، انہوں نے جو مثال قائم کی کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کر کے اسی چانکیہ آئیڈیالوجی کے اوپر کوئرشن کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، ڈس یونٹی کے ذریعے پھوٹ ڈال کر اور آخر میں براہ راست انویژن کر کے، یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو ایک ایسا بینچ مارک بن گیا ان کا کہ جو اسٹریٹجی، جو پیٹرن انہوں نے مشرقی پاکستان میں ڈپلوائے کیا تھا وہ اتنا ٹوٹل اور اتنا کمپلیٹ تھا ان کے لیے، جس میں ان کو اتنی کامیابی نصیب ہوئی کہ ایگزیکٹلی یہی پیٹرن اب یہ مغربی پاکستان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. پیٹرن از ایگزیکٹلی دا سیم. سو انڈرسٹینڈنگ دیز ڈائنامکس آر امپورٹنٹ. اور ہم پھر یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں ملک آسانی سے نہیں ٹوٹتے. ہم میدان جنگ میں شکست کی وجہ سے ملک نہیں ٹوٹا ہمارا. ملک ٹوٹنے کے بہت بڑے بڑے اسباب تھے. وہ اسباب ہم نے اللہ نے ہمیں بہت موقع دیے، اللہ نے ہمیں بہت موقع دیے کہ ہمیں سازش کا شب شروع میں کو چل دیتے. ہمارے سیاستدانوں نے حماقتیں کی، ہمارے ڈپلومیٹس نے حماقتیں کی، ہمارے میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر مینیجرز نے حماقتیں کی، اور پھر ہماری فوج کی قیادت نے غلطیاں کی کہ جو میدان جنگ میں، لیکن فوج کی قیادت نے اگر غلطیاں کی تو کم از کم ہمارے جوانوں نے میدان جنگ میں اس کا کفارہ ادا کیا. ہمارے سیاستدانوں نے ابھی تک کوئی کفارہ ادا نہیں کیا ان حماقتوں کا جن کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ٹوٹا ہمارا. یہ صرف کہہ دینا کہ چونکہ فوجی حکومت تھی اور فوج نہیں لڑی لہٰذا